أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ حقیقت میں ہم لوگوں کو اسلام کی قدر اسی وجہ سے معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے۔ ہمیں یہ چیز وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، اور اسی وجہ سے ہمیں اسلام کے متعلق قربانی کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر اسلام کی جو قدر ہونی چاہیے وہ ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وراثت کا جو مال ہوتا ہے اس کو اڑانے میں زیادہ پسینے نہیں آتے۔ جو پسینے کی کمائی ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے میں انسان 10 مرتبہ سوچتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنی پریشانی کے ساتھ اس چیز کو حاصل کیا۔ صحابہ کے واقعات آپ نے سنے تھے اور سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ کی خاطر کوئلوں پر چلنا اور ان کو کوئلوں کے اوپر گھسیٹنا، آگ کے انگاروں کے اوپر گھسیٹنا، ان کے اوپر پتھروں کو رکھنا، ان سب نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی جو طاقت تھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ایسی کیا چیز اس میں مل رہی تھی؟ لوگ پریشان کر رہے، گھر والوں نے نکال دیا، بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں نے کہا کہ آج سے ہم آپ کو ابو نہیں کہیں گے، ماں نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن سب کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن یہ جو اسپرٹ، یہ جو طاقت اس کو لا الہ الا اللہ کے حاصل ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو جو حاصل کیا تھا بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اس کے اوپر اس کی قربانی لگی ہوئی تھی، اس کے دماغ کی سوچ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ کیا چیز ہے، تب اس نے اس چیز کو حاصل کیا۔ اور جب حاصل کر لیا میرے دوستوں تو پھر نکالنا آسان نہیں ہوا، پھر اس کے دل سے اس چیز کو ختم کرنا آسان نہیں ہوا، سب کچھ چھوڑنا اس نے گوارا کر لیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو میں نے جو آپ کو کہا کہ ہم سب وراثت کے مسلمان ہیں، اسلام کے اوپر ہماری قربانیاں نہیں ہیں۔ جہاد کی تو بات چھوڑیے، قتل و قتال کی تو بات چھوڑیے، ہمارے نفس پر اتنی بھی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں کہ مسجد کے اندر عصر کی نماز ہو رہی ہے، ہم مسجد کے دروازے سے گزر کر کے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اندر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، فرض ہے، میرے اوپر بھی فرض ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے، لیکن برابر سے گزر رہا ہے، اس کے دل کے اوپر ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں آئے گی کہ نہیں پڑھی کچھ بات نہیں، دل کے اوپر میل بھی نہیں آئے گا کہ یار میں جو جا رہا ہوں قیامت میں اگر اس وقت میں اور اس زمین نے سوال کر لیا کہ اندر سے اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی تھی، تو مسجد کے دروازے سے جو چلا جا رہا تھا اللہ کی ہوائیں کھاتا ہوا اور اللہ کی فضا میں جو زمین کے اوپر چل رہا تھا، تو تیرے سے اگر سوال کر لیا تو میرے سے کیا جواب بنے گا؟ ہے کچھ جواب؟ ہم اس کا اتنا کھاتے ہیں، اس کا اتنا پیتے ہیں،
ہر چیز اس کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارا نفس اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہم 10 منٹ 20 منٹ نکال کر کے اس کے دربار میں آ جائیں۔ یہ ہماری قربانیوں کا حال ہے۔ علماء کے اوپر تو انگلیاں بہت اٹھاتے ہیں کہ ایسی حالت مسلمانوں کی ہو رہی ہے، سارے علماء سو رہے ہیں، جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے، ایسے کیوں نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ علماء کو بھی تو پتہ ہے کہ کتنی قربانی دینے والے پیچھے لوگ ہیں اور کتنے پلنگ کے نیچے گھسنے والے لوگ ہیں، سب کچھ پتہ ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اندر جو اسلام کی ایک طاقت ہے، اسلام کی جو اسپرٹ ہے، وہ آنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو حاصل کرنی چاہیے۔ کسی اور کی غلطی نہیں ہے، غلطی خود کی میری ہے۔ اگر میرے اندر اسلام مجھے اتنا بھی نہیں کر رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر کم سے کم صبح کو اس بسترے کو الوداع کہہ کر کے نماز کے لیے چلا جاؤں، میرا اللہ مؤذن کے ذریعے سے روز 5 مرتبہ مجھے بلا رہا ہے، روز 5 مرتبہ ٹائم پر بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آجا مجھے سجدہ کر لے، میری پڑھائی اور بڑھ جائے گی، میری حکومت مضبوط ہو جائے گی، یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے واسطے، آ جاؤ نماز کے واسطے۔ پھر فرمایا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ میری حکومت تو بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت بڑی ہے، بڑی رہے گی۔ آپ تمام دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے پر لگ جائے تو اس کی حکومت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حکومت ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دربار میں آ جاؤ۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو نماز پڑھنا جماعت میں جانے والوں کا کام ہے، یا جو بیچارہ مولوی ہے یا نماز مدرسے میں رہتا ہے اس کا کام ہے، وہ جائے گا۔ ہم تو اپنی بزنس مین میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے کروڑ پتیوں کو میرے دوستو دیکھا گیا ہے کہ جب بیماری نے آ کر کے جھگڑا، بزنس سب بھول گیا، پھر کہتا ہے اللہ مجھے اگر تندرستی مل جائے تو چیلے میں جاؤں گا۔ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے مالداروں کو کہ جب بیچارہ کمانے کے بعد کبھی نماز میں نہیں، کبھی نہیں، اب دوا کرتے کرتے علاج کرتے کرتے تھک گیا تو اب کیا کہتا ہے، اللہ مجھے تندرستی دے، میں ایک چلہ قبول لاؤں، میں فوراً چلے میں نام لکھاؤں گا۔ اب تیری سانس نکل رہی، اب تو چلے میں جائے گا۔ جب سانس اچھی طرح لے رہا تھا اس وقت تو تجھے بیوی بچوں سے ہی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ تو دوسرے کو جا کر کہتے کہ یا مسجد میں جائے اللہ کو یاد کرے۔ تو میرے دوستو، اگر ہمارے اندر اسلام کی طاقت نہیں ہے اور اسلام کی اسپرٹ جو قوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنا میری خود کی ذمہ داری ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ میرے اندر خود ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے تو مجھے اندر سے، جیسے آدمی کی اگر ایک نافرمانی کوئی کر دے تو اندر سے اس کو جذبہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، میرے حکم کو توڑ دیا، میں منع کر رہا ہوں پھر بھی اندر ہی غصہ جا رہا ہے، میرے حکم کو توڑ دیا۔ لیکن اسلام کا حکم توڑ بھی رہا ہے، ٹوٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، توڑوا بھی رہا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر غصہ جذبہ کچھ نہیں آ رہا ہے، کہے کا مسلمان ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ میرے دوستو، ایسے اسلام سے اور ایسے مسلمان ہونے سے آپ سرکاری کاغذات کے اندر ماشاءاللہ مسلمان لکھ کے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں ایسے مسلمان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بھیجا ہے، ایسے نہیں کہ بھائی چلو یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کر کے آ جاؤ، یہ کر کے آ جاؤ، نہیں، یہ بھی کہا کہ یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، پھر یہ نمونہ بھی بھیجا کہ اس طرح کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ نمونہ ہی بھیجا ہے کہ جیسے یہ کر رہے ہیں نا ایسے ہی زندگی گزار کے آنی ہے۔ اگر ایسے گزار کے آؤ گے تو تم کامیاب ہو اور میں تمہیں دنیا سے بڑی جنت دوں گا۔ لیکن اگر اس نمونے کے اندر ذرہ برابر بھی فرق آ گیا، آپ نٹ لینے جا رہے 1 انچ کا 2 انچ کا، لیکن آپ نے جو دکاندار کو کہا بھائی مجھے 1 انچ کا نٹ دے دیجئے، اس بیچارے نے آپ کو کہا کہ نٹ ہی تو چاہ رہا ہے،
1.5 इंच کا لے جاؤ، تو آپ اس کو بھی بیوقوف کہیں گے اور آپ اس سے اس نٹ کو قبول نہیں کریں گے، حالانکہ وہ بھی نٹ ہے، نام تو نٹ ہی ہے نا۔ ابھی ایسے ہی کیا معاملہ ہوا کہ وہ جو 1 انچ کا نمونہ آپ نے اس کو دیا تھا، اس نمونے کے خلاف ہے، اس لیے آپ اس کو بھی برا بھلا کہیں گے اور اس نٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس نمونے کے مطابق اگر تم بن کر کے آؤ گے اور اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے میرے یہاں آؤ گے تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، تمہیں تمہاری منہ مانگی چیزیں ملے گی، وہ چیزیں ملے گی کہ جو کسی آنکھوں نے آج تک نہ دیکھی اور نہ کسی کانوں نے نہ سنی۔ لیکن اس نمونے سے ہٹ کر اگر تمہاری زندگی میرے پاس آئی اور تمہاری سانسیں جو گنی گئی وہ اس نمونے سے ہٹ کر کے گنی گئی تو پھر یقین جانے کہ تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کتنے ذلیل ہم ہو رہے ہیں۔ خود انسان آج کے زمانے کے اندر تو بچہ جانا ہے کہ مسلمان کی حالت کیا ہے، موبائل میں چپے چپے پر اور موبائل کے اندر وقت پر خبر مل رہی کہ کہاں فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سویا ہوا مسلمان، یہ کہہ رہا ہے کہ سویا ہوا شیر نہیں، سویا ہوا مسلمان اللہ کا بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، کمال کی نیند سو رہا ہے۔ دوسرے لوگ پتھر مار رہے ہیں ہمارے اوپر اٹھانے کے لیے کہ اٹھ جاؤ، لیکن یہ مسلمان ہے خراٹے کی نیند سو رہا ہے۔ میرے دین پر ڈاکہ پڑے، میری مسجدوں پر حملہ ہو، میرے مدرسوں کے اوپر حملہ ہو، میرے قرآن کو جلایا جائے یا میرے کسی کو جلایا جائے، میری نیند میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تم جو چاہے کرنا ہے کرو، میری نیند سے مجھے بیدار مت کرو۔ افسوس ہے ہمارے اوپر، افسوس ہے ہماری زندگی کے اوپر، افسوس ہمارے مسلمان ہونے کے اوپر۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بولنے لگتا ہے، تتلاٹ کی آواز میں بولنے لگتا ہے، تو میرے دوستو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ کیوں سکھایا جاتا ہے؟ شروع میں اس کو یہ بات کیوں بتایا جاتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے؟ کہا جاتا ہے بھائی تو اللہ کا بندہ ہے، چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ جب تو بڑا ہوگا، اب تو جو دنیا کے اندر آ گیا ہے تو یہ تو جان لے کہ تیرے اوپر جو حکومت ہوگی اور تو جو اشاروں پر کام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے اشاروں پر کام کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تیرا مالک نہیں، اللہ کے سوا تیرے اوپر کوئی حکم چلانے والا نہیں، اللہ کے سوا تیرے اوپر کوئی حکمرانی کرنے والا نہیں۔ تیرے اندر جو طاقت اور حکومت کام کرے گی وہ صرف اللہ کی حکومت کام کرے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جو ہے یہی تیرے آقا ہے، اسی کے مطابق تجھے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اسی کے مطابق تجھے اپنی زندگی لے کر کے یہاں سے جانا ہے۔ یہ اس لیے سکھایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کتنے انسان اور کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں غلامان رسول ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہوں، لیکن یہ جو اپنی حالت ہم نے بنا رکھی ہے اور ہم نے اپنے آقا کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اس کے حکموں کو توڑتے جا رہے ہیں، تو کیا غلام کا یہی کام ہوتا ہے؟ جس کا جو غلام ہوتا ہے وہ تو اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، اس کے حکم کے خلاف ایک آنکھ بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ جو مالک کہتا ہے وہی غلام کو کرنا پڑتا ہے، مالک جو کرتا ہے غلام کو اس سے خوش ہونا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے دوستو ہیں، اگر غلام کے اندر تو اس کو غلام کہا جائے گا، اور اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر یہ کہتا رہے کہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، اس کو بھی کہے گا کہ تو غلام ہے، تو میرا بھی مالک بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ ہماری گردن کے اندر جو توق پڑا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کی غلامی کا توق پڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر ایک مسلمان کو ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، وکیل بھی بننا ہے،
میرے دوستو ہر محکمے کے اندر اس کو کام کرنا ہے، ہمارے بچے کو ہر محکمے کے اندر کام کرنا ہے، اور ہمیں ضرورت بھی ہے، ہماری نسلوں کو ضرورت بھی ہے کہ ہمارا بچہ ہر محکمے کے اندر پہنچے، لیکن اللہ کے واسطے سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنے بچے کو وکیل بنانا بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مسلمان اس کو بنا دیا جائے۔ اور میرے دوستو شروع کی جو تعلیم ہوتی ہے، شروع کی جو تعلیم بچے کی ہوتی ہے، اس بچے کی ذہن کی جو تختی ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو شروع کی تعلیم کسی اچھے مدرسے کے اندر، کسی اچھے ادارے کے اندر، آپ کی مسجد کے اندر مکتب چل رہا ہے، آپ اس کے اندر اس کو بھیجیں، اور پابندی سے بھیجیں۔ یہ نہیں کہ اسکول میں تو روز موٹر سائیکل کو اٹھائے کہ چلو تیار ہوئے نہیں ہوئے، دروازے پر پہلے ہی کھڑے ہو گئے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کہ بیٹا جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، اور بچے کو ٹائم سے پہلے اسکول میں چھوڑ کر کے آ گئے، مسجد میں گیا نہیں گیا، مسجد میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسکول میں تو ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے بھی آ رہا ہے، لے کے بھی آ رہا ہے، مسجد میں کیسے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے کچھ اس کو پرواہ نہیں۔ حالانکہ قرآن کی تعلیم یہ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہے، اور قرآن اگر ہمارے اندر ہوگا، ہمارے بچے کے اندر قرآن ہوگا، اس کے سینے میں قرآن ہوگا، تو میرے دوستو یہ قرآن ہر غلط راستے پر چلنے سے اس بچے کو بچائے گا، قیامت اس کے مرتے دم تک اس بچے کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیمی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس قدر بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مرتد بنایا جا رہا ہے مسلمان بچوں کو، جن کو بیچاروں کو دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، ایسے بچوں کو دین سے پھیرا جا رہا ہے اور دین سے مرتد بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے اور غیر اسلام سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کے اندر بچپنے ہی میں دین کی اسپرٹ اور اس کی طاقت کو بھر دیا جائے، اور دین کی تعلیم کو اس بچے کے اندر بھر دیا جائے، تاکہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں یہ جائے، ہم اپنے بچے کو بچپنے میں ایسا دیندار بنا دے کہ یہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائے، وکالت میں جائے، میرے دوستو ڈی ایس پی بنے یا ایس پی بنے یا کچھ بھی کسی شعبے میں جائے، لیکن اس کے ایمان پر ذرہ برابر بھی ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے دوستو عہد کریں، حالات بڑی سختی کے ساتھ بدل رہے ہیں، ہمیں اپنی نیند سے بیدار ہونا پڑے گا، ہم کو جاگنا پڑے گا۔ ہم جب جاگیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، تو یقین جانیے یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ سے خزانے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو اور مانگ کر کے دیکھو، یقیناً اللہ کی مدد آپ کو ضرور ملے گی۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور دین سے آشنا کرائے، اپنے بچوں کی نگہبانی کرے اور دینی ماحول میں اپنے بچوں کو رکھے، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے آگے جا کر کے کسی کا شکار نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔